محمد رسول الله حسبي ربي جل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے چاندوں کی حالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اہلہ چاند کو کہتے ہیں، حلال کہتے ہیں چاند کو، نہیں چاند کو اس سے ہے کہ چاند کی جمع ہو گئی اہلہ. تو وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے یہ ہی مواقیت للناس والحج، یہ پیمانہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ ان کی پشتوں کی طرف سے. ولیکن البر من اتقى، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی پرہیزگاری کرے. واتوا البیوت من ابوابها، اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ چاند جو ہے کبھی باریک ہلالی شکل میں ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر 14 دن میں 15 دن میں اس کا پورا دائرہ بن جاتا ہے، اس میں پھر کمی آنی شروع ہوتی ہے، تو اس کے گھٹنے بڑھنے سے کیا فائدے ہیں اور اس میں کیا مصلحت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہاری مصلحتیں جو چاند سے وابستہ ہیں، یہ ان کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا ہے. یعنی کہ آج تو ہمارے پاس گھڑیاں ہوتی ہیں، پہلے وقتوں میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اور گھڑیاں نہ بھی ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا جو نظام جو ہے ہمیں اوقات کے پیمانے مہیا کرتا ہے. تو خاص طور پہ دین کے جو احکامات ہیں، اس سے جیسے حج ہے، رمضان ہے، عیدیں ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، اور اسی طریقے سے عدت پوری کرنی ہے، یا جو طلاق دینے کا شرعی طریقہ ہے اس کے اندر بھی مدت کا تعین کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے قمری سال کا ہی حساب رکھنا چاہیے. اور شریعت اسلامیہ نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار کیا کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ سکتا ہے، بخلاف شمسی حساب کے. جو شمسی سال ہیں جیسے جنوری فروری کہ وہ علاتے جو ہے رصدیہ اور دوسرے قواعد ریاضیہ پر موقوف ہوتے ہیں، تو اس کو ہر شخص آسانی سے نہیں جان سکتا. لیکن قرآن نے شمسی حساب پر قمری حساب کو ترجیح دی ہے. بہرحال شمسی حساب کا استعمال کرنا بھی شرعاً ناجائز تو نہیں ہے، لیکن خلاف اولیٰ ضرور ہے. اور اس کو جو کیونکہ ہمارے دین کے احکامات جو ہیں قمری سال کے حساب سے چلتے ہیں، قمری چاند کی تاریخوں کے حساب سے، تو اس لیے اس کا علم بھی رکھنا ضروری ہے. تو اس کو محفوظ اور ضبط میں رکھنا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کہتے ہیں ایسا فرض کہ جو سب پر نہ ہو. یعنی نماز جو ہے نا فرض عین ہے، ہر شخص نے فرداً نماز پڑھنی ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا. تو فرض کفایہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بستی میں سے اگر کسی ایک نے بھی اس چیز کو یاد رکھ لیا تو باقیوں کے ذمے سے وہ چیز ساقط ہو جا سکتی ہے. اسی طریقے سے وہ جو نماز جنازہ ہے، اگر کسی نے نماز جنازہ میں کسی کی فوتگی کے وقت کسی نے بھی شرکت نہیں کی تو ساری کی ساری بستی گناہ گار ہوگی. لیکن اگر ایک بندہ بھی اس کی تدفین کے لیے حاضر ہوا، اس کے جنازے میں گیا، تو وہ جو ہے نا فرض سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے چاند کا جو حساب رکھنا جو ہے نا یہ بھی فرض کفایہ ہے. تو اس دور کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں ان معاملات کو بھی چاند کے حساب سے رکھیں. اس کے اندر جو جیسے بتایا کہ حج اور روزہ، عید، رمضان، یہ تو ہیں ہی چاند کے حساب سے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی جب ہمارے اوپر مال آئے، ہم مالدار ہو جائیں، تو اس تاریخ قمری تاریخ کا ہم حساب رکھیں. اور یہاں پہ حج کا ذکر خاص جو کہا قل ہی مواقیت للناس والحج، حج کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا کہ عربوں کی زندگی کا یہ بہت اہم شعبہ تھا اور عبادت بھی خاص تھی. جاہلیت میں بھی لوگ حج کی رسم کو نہایت اہم سمجھتے تھے. اور ساتھ ہی بتایا کہ ان لوگوں کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ جب حج کے لیے نکل جاتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے، تو احرام باندھنے کے بعد گھر سے نکل آنے کے بعد اگر انہیں کوئی ضرورت پیش آتی گھر میں واپس جانے کی، تو گھر میں واپس داخل ہونا برا سمجھتے تھے کہ ہم نے حج کا احرام باندھ لیا تو ہم گھر واپس جائیں. اور جانے کے لیے ضرورت اگر شدید ہوتی تھی تو پھر سیڑھی لگا کے گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے، یا پھر دیوار کو پھاڑ کر تو پچھلی طرف سے داخل ہوتے. تو پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا یہاں پہ کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ تم گھروں میں کی پشتوں کی طرف سے آؤ،
لیکن نیکی تو یہ ہے جو کہ پرہیزگاری کرے، یعنی پرہیز تقوی جو ہے اپنے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ اگر تم نے احرام باندھ لیا ہے، اب تمہیں گھر جانا واپس پڑ رہا ہے تو واپس جانے کے لیے تم گھر کی پشت سے داخل ہو رہے ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کہ دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اندر گھر میں جانا بھی ضروری ہے اور جانے کے لیے پھر تم مکان کے پشت سے نقب لگا رہے ہو یا سیڑھی لگا رہے ہو، اس چیز کو بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ تو فرمایا اصل چیز جو ہے، اصل چیز تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اور تقوی کو پیدا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔